अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है नाबीना सहाबी और औरत का कत्ल। दोस्तों, बहुत ही प्यारा बयान है जिसको बयान फरमा रहे हैं क़ारी हनी मुल्तानी साहब। तो आइए चलते हैं बयान की तरफ, तवज्जो से सुनें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी जमात तैयार की थी कि माजूर भी पीछे ना रहे, मोहताज भी पीछे नहीं रहते थे। और पहले भी मैंने कई मरतबा अर्ज किया कि मगरिब की नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने की फलानी यहूदिया औरत शायरा है, शेर करती है, मेरी तौहीन करती है। आज मेरा दिल दुखा है। कौन है जो उसको कत्ल करे? और ये फरमा दिया, जो उसको कत्ल करेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का वादा करता हूं। मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हर सहाबी ने ये ऐलान सुना, भला सरकार की जुबान से ऐलान सुने, मदीना मुनव्वरा हो, सहाबा किराम की जमात हो, और आपने दुखे दिल से फरमाया मुझे सदमा पहुंचा, फलानी औरत मेरे खिलाफ शेर कहती है, मेरी तौहीन करती है, मुझे तकलीफ हुई। कौन है जो उसको कत्ल करे? मैं जन्नत का वादा करता। जितने सहाबा किराम थे तमाम के तमाम ने इरादा कर लिया, मैं करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना, मोहताज, लाचार, मजबूर नबीना सहाबी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम मस्जिद के कोने में एक तरफ जाके सर सजदे में रखकर रोने लगा, इलाही और मेरे परवरदिगार, किसी हमले में जाने के काबिल मैं नहीं, हमला मैं नहीं कर सकता, हमला मैं नहीं रोक सकता। तेरे महबूब ने जन्नत का वादा फरमाया, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मेरे परवरदिगार, तू बेनियाज है, इस औरत का कत्ल तू मेरे नसीब कर दे। आप सारे समझदार बैठे हैं। हुजूर की मंशा ये तो नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये तो नहीं थी कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम बगैर आंखों वाला आदमी जाके कत्ल करे। आपने तो मदीने के जवानों के लिए ऐलान किया था, बहादुरों के लिए ऐलान किया था, मुजाहिदों के लिए ऐलान किया था। आपने तो मदीने के जो जुर्रतमंद शुजा जवान थे उनके लिए ऐलान किया था। और जब जन्नत का नाम सुना, अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम ने रो रो कर आंसू बहा दिए, या अल्लाह तेरी करीमी का सदका मांगता हूं, मुझे अता कर दे। और दुआ मांगी, ईशा की नमाज पढ़ी। पता है ये कौन सहाबी है? अल्लाहु अकबर। फटे हुए कपड़े थे इसके, पुराने कपड़े थे, और आपकी खिदमत में आया मसला पूछने, आपकी खिदमत में आया दीन का मसला पूछने। आपके पास बैठा था अबू जहल, आपके पास बैठे थे बड़े बड़े कुफ्फार के सरदार। तवज्जो करना, आपके दिल में ये बात आ गई कि ये नाबीना आ गया, मोहताज, पुराने कपड़ों वाला, ये बड़े बड़े अमीर अब उठ के चले जाएंगे। अच्छी भली तबलीग सुन रहे थे, मेरी इनकी बातचीत हो रही थी, शायद ये ईमान ले आते। अब इस मैले कपड़ों वालों को देख कर ये उठ जाएंगे। नबी के दिल में बात आई इतनी सी, ये मैले कपड़ों वाला, फटे पुराने कपड़ों वाला, ये मोहताज नाबीना इस वक्त क्यों आ गया? फौरन जिब्रील आया, कुरान ले आया, अबसा वतवल्ला अन जाअहुल आमा। और मेरे महबूब, क्या मेरे एक नबी ने को देखकर आपने त्योरी चढ़ाई, मुंह फेर लिया? क्यों रू गर्दानी की, क्यों इराज किया? गरीब को देखकर आप तंग क्यों हुए? जिन अमीरों को इस्लाम की दौलत देना चाहते हो, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन दौलतमंदों को मैंने ईमान देना ही नहीं।
آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے تیوڑی کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی، خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان کی، ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی، جس کا گواہ خدا بنا، جس کا حمایتی خدا بن کر آیا۔ سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی، عشاء کی نماز کا انتظار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا، نابینا آدمی تلوار ہاتھ میں، جو دیکھے وہی مذاق سمجھے، حافظ جی آج کہاں چلے، تلوار آپ کا، تلوار کا کیا محل ہے، کیا کرو گے؟ لگا بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلا ہوں، مانگا ہے اس سے جو مل گیا تو۔ سبحان اللہ۔ نبی کا وعدہ جنت کا ہے، سبحان اللہ۔ مکان معلوم کر لیا، سبحان اللہ، دیوار کے اوپر سے پھاند کر اندر چلا گیا۔ الحمدللہ۔ وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی یہودی عورت۔ سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بچ نہ جائے، سینے پہ تلوار رکھ کر وزن دے دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو۔ میرے تیرے جیسا ہوتا اسی وقت کہہ دیتا آؤ میرے نام کا نعرہ مارو۔ قتل کر کے پھر واپس آیا مسجد نبوی میں، پھر سجدہ شکر میں رو رہا، الہی میرا کام مقدر تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی، میں ایسا کام کر سکتا تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی۔ نہ گلی میں کسی کو بتایا، حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا، یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ، میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی، سبحان اللہ، میں وہ کام کر آیا ہوں۔ پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی نہیں، وہ شور نہیں مچاتا، وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا۔ اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند تاب بینی سر حق برما بخن۔ عشق کا مزہ تو تب آتا آنکھیں بند ہو جائے، زبان بند ہو جائے، دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے۔ کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ لی۔ سبحان اللہ۔ محبت کا تسکہ تو پہلے پیدا کرو، عشق کہتے کسے ہیں پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو۔ صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری، خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، سبحان اللہ۔ لوگوں، ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، شہنشاہ کائنات ہو، مفخر موجودات ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے امام ہو، مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آج آ گیا، اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ، کتنا اونچا مقدر۔ آپ ہاتھ پکڑ کر لائے، بیچ میں کھڑا کر دیا، فرمایا دیکھو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لے، اس کے کپڑے دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو، اس کی وضاقتہ دیکھو، اور اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے۔ اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے صحابہ لے بھائی، ہم تو سوچ رہے تھے کل دن میں اس کا مکان دیکھیں گے، پتہ لگائیں گے، پھر اس کا رگڑا نکالیں گے۔ یہ تو عبداللہ بن مکتوم نبی نہیں اچھا رہا، راتوں رات ہی ہاتھ مار گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ
کبھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ اب ہوگا کیا. وہ تو پھر اللہ کا نام لے کر کفر کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑتے. آج کفر کو مٹائے کون؟ ہم خود کفر کو چمکا رہے ہیں, شرک کو چمکا رہے ہیں, بدعات سنتوں کو مٹا رہے ہیں, بدعاتوں کو چمکا رہے ہیں. پھر مجاہد کیسے پیدا ہو؟ پھر کیسے لوگ غازی بنے؟ کیسے لوگ شہادت کے پیالے پیے؟ جو مر جاتا ہے 6 مہینے تو اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں, لگے رہتے ہیں. آج فلانا ہے, آج تیجا ہے, آج فلانا ہے, آج فلانا, لگے رہتے ہیں. کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرے. میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. اور لوگ آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے, میرے دین کی وجہ سے, جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا, ٹکڑے کر دیے گئے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے, مکے میں قید کر دیا. مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا, کھانا بند کر دیا, پینا بند کر دیا. کئی دن ہو گئے صحابی بھوکا ہے, پیاسا ہے, کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ کافرہ عورت کہتی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کو, کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے, اس کا حال کیا ہے؟ مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی, خباب انگوروں کا انگور کھا رہا تھا. نبی کا صحابی مکے والوں کی قید میں, انہوں نے کھانا بند کر دیا, انہوں نے پانی بند کر دیا, اور یہ انگور کھا رہا. مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے لا؟ من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مکے والوں تم نے میرا کھانا بند کیا, عرش والے نے مجھے کھلا دیا. سبحان اللہ. صحابی کو جس وقت میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے, مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ اگر تو ایک بات ہماری مان لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے, کہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری جگہ میرے نبی کو لا کر نعوذ باللہ من ذالک پھانسی چڑھا دو, میری جگہ میرے نبی کو لا کر سزا دے دو, اگر تو زبان سے یوں کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اور یہ بات تھی کہ حضور ان کے قبضے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مدینہ پاک میں ہے, ان کے اختیار میں نہیں, ان کے قبضے میں نہیں, ان کے قابو میں نہیں. صحابی جانتا تھا کہ حضور ان کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتے جان چھڑانے کے لیے, اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو کیا بات تھی. مثال کے طور پر یوں سمجھو, اگر ہمارا آدمی کوئی ہندوستان میں پھنس جائے اور کافر اسے پکڑ لے اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے, تو زبان سے صرف اتنا کہو کہ میری جگہ ہمارے صدر ضیاء الحق کو لا کے پھانسی چڑھا دو, تو زبان سے کہہ دے بس. تو بتاؤ یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ اسے پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں, ان کا اختیار ہی نہیں, ان کی وہاں حکومت ہی نہیں, ان کی وہاں سرداری نہیں, ان کا وہاں قدرات ہی نہیں چلتا. جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا؟
मगर हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, उस जालिमो जुबान बंद करो और कमीनो भौंको मत, मेरी जान का तुम कीमा बना सकते हो मगर मैं हरगिज़ ये बात गवारा करने को तैयार नहीं, मेरे आका के कदम मुबारक में कोई कांटा चुभे मैं ये गवारा नहीं कर सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरा जो चाहो करो, मेरे आका का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना मैं अपनी जुबान से ऐसी बात कहने को तैयार हूं। सुभान अल्लाह। मक्के के काफिर आके कहने लगे, कोई तेरी आखिरी आरज़ू हो, कोई तेरी तमन्ना हो, कोई पैगाम किसी को देना हो। सहाबी कहने लगा, सिर्फ एक आरज़ू और सिर्फ एक हसरत, सिर्फ एक तमन्ना, मुझे आखिरी वक्त में 2 रकात नमाज अदा करने दो। हाँ, तुम तो जवानी में नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो मजदूरी करने में नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो खाली बैठे हुए नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो कंजरियों के गीत सुनते हुए टेप पर बैठे सारा दिन बर्बाद कर देते हो, नमाज नहीं पढ़ते। औरतें गप्पे मारती रहेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, खावेंगी अच्छा, पहनेगी अच्छा, नमाज पढ़ते हुए नाक लड़ता, नमाज नहीं पढ़नी। सहाबी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कहने लगा, आखिरी वक्त में मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दो। इजाजत दे दी मक्के वालों ने। सहाबी ने वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और दुआ मांगी, इलाही मैं सूली पे चढ़ने वाला हूं, मैं फांसी लगने वाला हूं। अपने आप को खिताब करके खुबाब कहता है, और मेरी जान ईमान और इस्लाम के लिए सूली चढ़ जा, और मेरे चमड़े तू ढड़ जा, और मेरे लहू तू बह जा, और मेरी चर्बी तू खुश्क हो जा, और ऐ मेरी रूह तू जाकर काली कमली वाले से मेरा आखिरी सलाम कह दे, मेरा आखिरी सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दे। इधर मक्के वालों ने हजरत खुब्बाब को फांसी चढ़ाया, खुब्बैब को, और उधर जिब्रील ने हुजूर की खिदमत में खुब्बैब का सलाम पहुंचाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया, ओ मदीने वालों, मेरे खुब्बैब को मक्के वालों ने फांसी चढ़ाया। सहाबा किराम ने पूछा, आपको कैसे पता चला? फरमाया, जिब्रील उसका सलाम लेकर आया। आखिरी सलाम फांसी चढ़ते वक्त, सूली चढ़ते वक्त सहाबी ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया। आज हम मरते वक्त किसी को दुरूद शरीफ याद नहीं, किसी को इस्तिग़फ़ार का मिजाज नहीं, कुरान करीम के आदी नहीं, या बच्चों की तरफ ध्यान रहेगा, या बीवी की तरफ ध्यान रहेगा, या बंगले और कोठी और मकान की तरफ तवज्जो रहेगी, या अपने कारोबार की तरफ ध्यान करते, गर्जे के दुनियाई का ध्यान करते करते हम लोग मर जाते हैं। हमें मरते वक्त हुजूर का तसव्वुर भी नसीब नहीं, दुरूद शरीफ भी नसीब नहीं। बेशुमार सहाबा किराम हैं इस किस्म के जिन्होंने कुर्बानियां दी। आज सहाबा किराम की कुर्बानियों की कदर करने के बजाय उनका मजाक, उनके खिलाफ, उनकी तवज्जो को अपनी तरफ से हटाना क्या तरीका है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जमात तैयार की, निगाहे नबूवत से तैयार की, खुद तालीम दी, खुद उनका तज़किया नफ्स किया, खुद उनके दिलों को जिला बख्शी और ऐसी फौज तैयार की कि 10-10 दिन के भूखे भी कुफ्फार को खा जाया करते थे, कई दिन के प्यासे भी कुफ्फार को तबाह कर दिया करते थे। हाँ, कुरान करीम पढ़ करके देखो, कुरान इनकी तारीफ करता है कि ये तो मरना जानते थे, ये आगे बढ़ना जानते थे, ये पीछे हटना जानते ही न थे। यहूदियों को ठिकाने लगाया था सहाबा किराम। आज अमेरिका के यहूदी, आज रूस के यहूदी, आज इसराइल के यहूदी, आज हिंदुस्तान के यहूदी, आज पूरी दुनिया के यहूदी हमारे बारे में ये जान चुके हैं कि अब ये मुसलमान कच्चे पक्के ही हैं, ये वो मुसलमान नहीं, ये वो बिलाल वाली मुसलमानी नहीं रखते, ये सलमान फारसी वाली मुसलमानी इनके पल्ले नहीं, फारूक आजम वाला इस्लाम इनके पल्ले नहीं, ये मक्कर करते हैं।
نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کا سیدھا راستہ۔ سبحان اللہ۔ خداوند کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگوں آؤ میری ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو، میری جنت خرید لو، میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا خانے خرید لو، یہ تمہارے لیے میں نے بنایا۔ تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا۔ آج ہمت باندھو، پریکٹس کرو، فوجی تیاری کرو، جرأت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، بدماشی چھوڑو۔ زناکار قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی۔ فرمایا لا یزنی زان ہوا مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے۔ لا یسرق سارق حین مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے، ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ چوری چھوڑو، زنا اور بدکاری چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بدعمالی چھوڑو، ملاوٹ کو تباہ کر دو، نیتوں کو صاف کر لو، پھر دیکھو قدرتی دل میں کتنا بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ بدماش قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی۔ کیا کھیل بن گیا ہے، اچھے بھلے سمجھدار لکھے پڑھے گانے بجانے میں پھنس کر کے رہ گئے۔ مسجد میں ڈھول تو بجا نہیں سکتے، تھوڑی سی شرم آتی ہے، آگے چل کر شاید وہ بھی شروع ہو جائے۔ ہارمونیم سرنگی تو نہیں کھڑکا سکتے، مگر صبح کو نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھتے۔ ہر آدمی لاؤڈ اسپیکر کھول کے لگا ہوا ہے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، قرآن نہیں پڑھتے۔ پتہ نہیں کائے میں لطف آیا سویرے سویرے، ناشتے میں لطف آیا، کچھ کھیر کھانے میں لطف آیا، پتہ ہی نہیں کائے میں لطف آیا۔ غزلیں گاتے ہیں مسجد میں، ہر وقت قرآن نہیں پڑھتے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کی چوری نہ کرو، خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو، لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ۔ اللہ پاک کہتا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، توجہ کرنا، حدیث عرض کر رہا ہوں نبی کی، میرے تیرے نبی کی، فرمایا جس گھر میں، جس دکان میں، جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ 14ویں کا چاند۔ قرآن چھوڑ دیا، صبح اٹھتی قوالی شریف قرآن لڑتا ہے، کاٹتا ہے قرآن، قرآن پڑھتی پھانسی لگتی ہے۔ ایک لفظ الف لام میم 3 لفظ ہے، میرے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی۔ الف لام میم 3 حرف پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے ایک ایک لفظ کے بدلے میں۔ گویا 300 خطائیں معاف ہو گئی، 300 درجے بلند ہو گئے، 30 نیکیاں مل گئی۔ الف لام میم اتنا لفظ کہنے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی یا عورت یا مرد صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، جو آدمی صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، عورت ہو یا مرد، سنو کالی کملی والے کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ اس دن سارا دن کے حادثے سے، شر سے، فتنے سے، نقصان سے،
مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، کاروبار کے نقصان سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ سارا دن کا ذمہ دار میں بنتا ہوں، سارا دن کا ذمہ دار میں بن جاتا ہوں۔ یہ سورۃ یاسین تو نہیں پڑھتے، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ عورتیں سیکھتی ہیں، نہ مرد سیکھتے ہیں، نہ بوڑھی عورتیں سیکھتی ہیں، نہ بوڑھے مرد سیکھتے ہیں، اور قبر کے کنارے لگے ہوئے ہو۔ اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فرمایا سورۃ یاسین اگر کوئی قبرستان میں پڑھ کر ایصال ثواب کر دے مردوں کے لیے تو ایک دن کی سورۃ یاسین سے 40,000 مردوں کی نجات۔ تم نے اس قرآن کو کیا سمجھا؟ رحمت اس میں، برکت اس میں، سعادت اس میں، سکون اس میں، راحت اس میں، ایمان اس میں، جنت اس میں، خدا کی رضا اس میں، نبی کی غلامی اس میں، سب کچھ اللہ کے قرآن میں ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے؟ تلاوت کیا کرو صبح شام اٹھ کر، اپنے بچوں کو کراؤ، خود کرو، گھروں میں عورتیں تلاوت کریں، انشاءاللہ بیماریاں چلی جائیں گی، گھر کے تنازع نکل جائیں گے، جھگڑے نکل جائیں گے، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ تو دوستو سنیے ایک مسلم اور ایک عیسائی کے سفر کا واقعہ۔ ایک بار کی بات ہے، ایک مسلمان اور ایک عیسائی دونوں سفر کے ساتھی بنے، کیونکہ دونوں کو ایک ہی منزل پر جانا تھا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اکٹھے سفر اچھا گزرے گا۔ ابھی منزل پر پہنچنے میں 2 دن باقی تھے کہ دونوں کا سفر میں کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ دونوں آپس میں سوچ وچار کرنے بیٹھے۔ مسلمان نے مشورہ دیا کہ ایک دن آپ دعا کریں کہ ہمیں کھانا ملے، دوسرے دن میں دعا کروں گا کہ کھانا ملے۔ عیسائی نے کہا پہلے آپ دعا کریں، لہذا مسلمان نے ایک طرف ہو کر اپنے پروردگار سے دعا مانگی تو تھوڑی دیر میں ایک آدمی گرم گرم کھانے کے دست لے کر آ گیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی۔ کھانا کھا کر دونوں چین کی نیند سو گئے۔ دوسرے دن عیسائی کی باری تھی، وہ دیکھنے میں بڑا سکون میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک طرف ہو کر دعا کی، تھوڑی دیر میں پہلے دن سے دگنا کھانا آیا۔ عیسائی کی خوشی کی حد نہ رہی۔ مسلمان دل ہی دل میں بہت پریشان ہوا، اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ کھانا کھائے۔ عیسائی نے اسے اداس دیکھا تو کہنے لگا آپ اب کھانا کھائیں تو میں آپ کو 2 خوشخبریاں سناؤں گا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو مسلمان نے پوچھا کہ بتائیں کیا خوشخبری ہے؟ عیسائی نے کہا پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر اس مسلمان کا آپ کے یہاں کوئی مقام ہے تو آپ کھانا عطا فرمائیں دیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کھانے کے 2 طشت آپ کے اکرام کی وجہ سے عطا فرمائے۔ عاشق صادق کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو لوگوں کو یہ پوسٹ پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس پوسٹ سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو نیچے دیے گئے شیئر بٹن کو دبا کر مہربانی سے اس پوسٹ کو شیئر ضرور کریں۔